دوستو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے پاس ہو اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اس کو ہر طرح سے مالی مدد حاصل ہوگی۔ زیورات یا نقدی کے سیف میں گیدڑ سنگی رکھ دی جائے تو وہ مزید بڑھیں گی۔ دولت اور کاروبار میں ترقی ہوگی، گمشدہ مال مل جائے گا، غیب سے ہر طرح کی مدد اور خوشحالی حاصل ہوگی، دولت آنے کے ہر ذریعے میں کامیابی ہوگی، لاٹری، بانڈ، جوا، سٹا کاروبار میں کامیابی ہوگی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گیدڑ سنگی کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اسے ہندو تانتروں نے دریافت یا ایجاد کیا، لیکن ہمیں ہندو مذہب یا تاریخ کی کسی کتاب میں گیدڑ سنگی کا ذکر نہیں ملتا۔ چونکہ اسے سندور میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس کا تعلق ہندوؤں سے جوڑ دیا گیا۔ در حقیقت گیدڑ سنگی کا ذکر ہمیں قدیم مصر میں ملتا ہے۔ قدیم مصر میں گیدڑ کو ایک انتہائی متبرک جانور سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ایک دیوتا کا نام انوبس تھا جس کا سر گیدڑ جیسا تھا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ آپ نے اکثر قدیم مصر کے اہرام اور دوسرے قدیم عمارات کی دیواروں پر منقش شدہ تحریر اور شبیہات میں اس دیوتا کی تصویر ضرور دیکھی ہوگی۔ اس طرح قدیم مصریوں میں بلی کو بھی انتہائی مقدس جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مصری لوگ گیدڑ سنگی نکال کر حنوط کر لیتے تھے اور پھر ایک خاص مرتبان میں رکھ کر اپنے خزانے میں رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ رسم چلتی ہوئی ہندوستان اور تمام دنیا تک پہنچی۔ زمانہ قدیم سے لوگ گیدڑ سنگیاں حنوط کر لیتے تھے۔ راجہ مہاراجہ اور بادشاہ اسے اپنے خزانوں کے درمیان رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب گیدڑ 100 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر سینگ اگ آتا ہے، یا یہ کہ یہ سینگ صرف گیدڑوں کے سردار گیدڑ کے سر پر پایا جاتا ہے۔ لوگ اس چیز کو بہت منتیں کر کے جوگیوں اور ملنگوں سے خریدتے ہیں اور خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ حالت میں ہو، اور پھر بڑے پیار اور عزت سے اسے سندور اور خوشبوؤں والی ایک چھوٹی سی ڈبی میں رکھ دیتے ہیں۔ سندور وہی سرخ رنگ کا پاؤڈر نما سفوف ہے جسے ہندو پتی اپنی پتنی کے مانگ میں لگاتا ہے۔ سندور ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اسے کیڑے لگنے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ اس گیدڑ سنگی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور پاک صاف ہو کر اس کے نزدیک جاتے اور اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کیونکہ جوگی صاحب نے انہیں بتایا ہوتا ہے کہ اگر ناپاک حالت میں اس کے قریب جاؤ گے تو یہ مر جائے گی یا اس وجہ سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اصل میں گیدڑ سنگی واقعی گیدڑ کے سر یعنی کھوپڑی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بالکل جلد کے نیچے موجود ہوتی ہے اور اسے سر سے کاٹ کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اس لیے اس چیز کے گرد بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ حقیقت میں گیدڑ سنگی کینسر زدہ ٹیومر سیلز ہیں جو کہ گیدڑوں کے سر پر ایک بڑے دانے کی طرح ابھر آتا ہے، جس میں تھوڑی سی سختی بھی آ جاتی ہے۔ گیدڑ کے سر سے الگ ہونے کے باوجود اس کے بڑھنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کینسر والے سیلز اس سنگی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ گیدڑ سنگی بڑھ رہی ہے۔ نمبر 2، اس کے بڑھنے کی دوسری وجہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں بیکٹیریا کی گروتھ کا جاری رہنا یا ان کی تعداد کا بڑھتے رہنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کینسر زدہ سیلز کو سندور میں حنوط کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی کے پاس اس کے سائز کے بڑھنے کی کوئی اور وجہ ہو تو وہ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ناظرین، کچھ بھیک مانگنے والے جوگی اور سپیرے بھی لوگوں کو گیدڑ سنگی کے نام پر چونا لگا جاتے ہیں اور ان سے ہزاروں روپے بٹور لیتے ہیں، اور کچھ نااہل تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر کا سامان بیچ کر یہ گیدڑ سنگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر گیدڑ سنگی اتنی ہی فائدہ مند ہوتی تو وہ خود خوشحال ہوتے اور در بدر بھیک نہ مانگ رہے